الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کی رات میں رات 9:30 بجے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے لاک ڈاؤن میں شروع ہوا تھا، وہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد بھی بفضل تعالیٰ جاری ہے، اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر جمعرات رات 9:30 بجے قرآن کریم کی تفسیر کا بیان نشر کیا جاتا ہے، اور پچھلے 2 جمعرات سے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور عام سورہ یاسین کی تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہماری آپ سبھی حضرات سے اس بات کا التماس ہوگا، اس بات کی اپیل ہوگی کہ آپ ضرور بضرور جمعرات رات 9:30 بجے یوٹیوب پر جا کر سورہ یاسین کی تفسیر کے اس سلسلے کو ضرور سنیں۔ سورہ یاسین جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے بحمداللہ، اور جس کے تعلق سے ہمارے ہاں گویا کہ ہمارے بزرگوں میں خصوصیت کے ساتھ میں یہ معمول رہا کہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ وہ سورہ یاسین کو شروع سے آخر تک پڑھ لیتے تھے۔ 83 آیات پر مشتمل یہ سورہ، حدیث کے اندر میں اسے قرآن کا دل بتلایا گیا۔ ایک اور حدیث میں اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ صحت کے اعتبار سے کسی کو احادیث پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ اور ہم میں سے بھی میں سمجھتا ہوں حضرات کا یہ معمول ہوگا، خواتین کا یہ معمول ہوگا کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی رہی ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہم کرتے رہیں۔ اور بہت لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بزرگوں میں سے کہ بار بار سورہ یاسین کے پڑھنے کے نتیجے میں سورہ یاسین شروع سے لے کر آخر تک ان کو یاد ہو گئی ہے۔ اور اسی بات کے پیش نظر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے وہ حضرات و خواتین جن کو سورہ یاسین پڑھنے کا جن کا معمول ہے، جن میں سے لوگوں کو یاد بھی ہے یہ سورہ، ہم اس سورہ کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے سامعین مزید اس سورہ سے استفادہ کر سکیں، مزید اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پچھلے 2 جمعرات میں پہلی جمعرات کو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اور دوسری جمعرات کو آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک، کل ملا کر کے 12 آیتوں کی تفسیر اب تک جمعرات کی رات نشر ہونے والے تھرسڈے تفسیر کے ان سیشنز کے اندر میں، ان ایپیسوڈز میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جمعرات جو آئے گا، اس جمعرات کو آیات نمبر 13 سے لے کر 19 تک ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ حضرات سامعین، خواتین سامعات، قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں بہت سی باتیں جو کل تک کے ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھی وہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ سورہ اور اس کی یہ آیت نمبر 13 ایک مرتبہ پھر ہم لوگ سن لیتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کرتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ 2 باتیں آئی، دیکھیے، وہ اعمال جو ہم کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر میں ایک دوسری بات یہ آئی
کہ ہم اپنے اعمال کے جو اثرات اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان اثرات کا بھی ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، دیکھیے کہ کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اچھے برے تمام تر اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ سورہ آگے چل کر کے ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ نہ صرف اعمال بلکہ اعمال کے اثرات بھی ثبت کیے جا رہے ہیں، اعمال کے اثرات کا بھی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ آیت قرآنی کا حصہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ تو آج بحث کرنی ہے آثارہم سے، اور یہ آثارہم سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر میں 3 باتیں مفسرین نے بیان کی ہے۔ آثارہم کے ضمن میں کیا کچھ آتا ہے؟ آثارہم کے ضمن میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں پہلی بات یہ کہ ہمارے قدموں کے نشانات تک یوں کہہ لیجئے کہ ثبت کر لیے جاتے ہیں، ان کا ریکارڈ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ہم نے احادیث کے اندر میں یہ بات پڑھی ہے، آپ دیکھیے، اور اس کے اندر میں بیان اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو شخص یوم جمعہ کو، آج چونکہ یوم جمعہ ہے لہٰذا اس مناسبت سے یہ حدیث، کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلد از جلد مسجد میں پہنچے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور بات چیت کیے بغیر امام کے خطبے کو سنے، اسے ہر قدم پر سال بھر نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ کیا ہی بڑی فضیلت ہے، آپ دیکھیے۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز غسل کرے، اس کو معمول بنائیں، کوئی بڑی مشکل نہیں۔ آپ دیکھیے، نہاتے تو ہم سبھی ہیں جمعہ کے روز بحمداللہ، لیکن غسل کریں، غسل کے اندر میں جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ 3 بار جو کلی کرنی ہوتی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، اور غسل کے جو بھی واجبات ہیں غسل کریں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلد از جلد اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں پہنچنے کی صحیح کریں، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھیں، آپس میں بات چیت نہ کریں، امام جو خطبہ دے رہا ہو اسے سنیں۔ اور اجر کیا بیان ہوا؟ حضرات سامعین، یہ وہ اجر ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سبقت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے شخص کے ہر قدم پر اسے سال بھر کے روزے اور سال بھر کی نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آثارہم، سورہ یاسین آیت نمبر 13، ہم جس لفظ کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آثارہم ہے، اور آثارہم کے اندر میں مفسرین نے لکھا ہے نشانات قدم بھی شامل ہیں۔ ارادہ نیک کے ساتھ میں یا خدا نخواستہ ارادہ بد کے ساتھ میں ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا، ہمارا ہر قدم ہمارے لیے باعث ثواب ٹھہرتا ہے اگر ارادہ نیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ ارادہ بد ہے تو ہمارا ہر قدم ہمارے لیے باعث عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا نشانات قدم بھی آثارہم کے اندر میں شامل ہیں۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، کچھ جگہ بچی رہی، بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگ مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، انہوں نے اپنی سہولت کے پیش نظر یہ چاہا کہ کیوں نہ اس خالی جگہ میں آ کر کے ہم لوگ بس جائیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بنو سلمہ کے قبیلے والوں کو کہا کہ بہتر ہوگا کہ تم لوگ جہاں مقیم ہو، جہاں تمہارے مقامات ہیں، تم وہیں رہو، یہاں پر آ کر کے بسنے کی بجائے اگر تم اپنے مکانات میں مقیم رہتے ہو جو فاصلے پر ہیں، تو میری مسجد میں آنے کے لیے جو بھی قدم تمہارا پڑے گا اس قدم پر تم کو نیکیاں ملے گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نشانات قدم بھی اگر نیک ارادے کے ساتھ میں سفر ہو رہا ہے، نیک ارادے کے ساتھ میں چلا جا رہا ہے، تو نشانات قدم بھی جو ہے باعث اجر و ثواب ٹھہرتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر غور کریں ناظرین، خاص کر کے آثارہم پر۔ آج تک کے جو کچھ ہم نے سنا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے خوش قسمت ایسے بھی ہوں جنہوں نے آثارہم کے بارے میں پہلے بھی سنا، لیکن اس قدر تو ہم نے سنا ہے کہ اعمال بد اور اعمال نیک کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ سورہ آگے جا کر ہم کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے اعمال کے اثرات کا بھی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔
تو اثرات کے اندر میں یا آثارہم میں ایک چیز تو نشانات قدم آئی، اور دوسری چیز جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اچھے اور برے اعمال سے معاشرے کے اندر میں اچھائیاں بھی پھیلانے کا باعث بنتا ہے، خدا نخواستہ برائیاں پھیلانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ تشریح کے اندر میں یہ بھی نقطہ آتا ہے کہ اگر اپنے عمل کے اچھے آثار چھوڑ گیا ہے وہ، تو یہ اچھے آثار بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اپنے عمل کے برے آثار اگر وہ چھوڑ گیا ہے تو یہ برے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ حدیث صحیحہ کے اندر میں آتا ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور پھر اسی طرح سے اس نیک طریقے کے اوپر جو دوسرے لوگ عمل پیرا ہوں گے ان کے عمل کرنے کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس نئے طریقے کی بنیاد رکھی۔ نئے طریقے سے میری مراد بدعت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بدعت کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوگا، ایک ایسا طریقہ جو مسنون ہے، جس کو جاری کیا گیا، جس شخص نے جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس طریقے پر عامل ہوا، جو اس طریقے پر عمل کرتا رہا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور چونکہ اس شخص نے اس طریقے کا اجرا کیا تھا، اس کو جاری کیا تھا، لہٰذا اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہنے کا منشا یہ کہ عمل نیک نہ صرف آپ کے لیے اتنے پرتا محدود یا مریادت ہوتا ہے، بلکہ یہ عمل نیک کے اوپر آپ کی دیکھا دیکھی جو دوسرے عمل کرتے ہیں ان کو تو اپنے عمل نیک کا ثواب ملتا ہی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس عمل نیک کو جاری کر دیا لہٰذا دوسروں کے عمل نیک کا اجر بھی آپ لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ اور یہی بات عمل بد کے تعلق سے کہی گئی، فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور اس شخص کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو، بغیر اس کے کہ گناہ کرنے والے کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کے اثرات ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوتے ہیں، ثواب کا باعث ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارے لیے نقصان کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ لہٰذا آثارہم کے سلسلے میں یہ دوسری بات آئی۔ پہلی بات نشانات قدم، کہ آدمی کے قدموں پر اگر وہ بھلے کام کے لیے قدم اٹھا رہا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ اگر اپنے اعمال کے اثرات کا بھی اسے اجر و ثواب پہنچتا ہے، اگر اعمال صالح ہیں، اثرات اچھے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اعمال بد ہیں اور ان کے اثرات برے ہیں تو ان برے اثرات کا بھی اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات جو اس ضمن میں کہنی ہے وہ یہ کہ ہمارے پیچھے ہم جو اولاد چھوڑ رہے ہیں وہ اولاد بھی ہمارے لیے، حدیث صحیحہ کے اندر میں آتا ہے کہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہیں تین چیزیں۔ آدمی کے مرنے کے بعد میں اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہے جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، ثواب کا باعث بنی رہتی ہیں۔ کون سی ہے وہ تین چیزیں؟ ہم نے بارہا سنی اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک، وہ علم نافع، فائدہ دینے والا وہ علم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مفسرین قرآن کو اور محدثین کو، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کوششوں کے نتیجے میں ہمارے لیے وہ خزینہ ہدایت تفسیر کے ساتھ میں چھوڑا جس کے اوپر پوری زندگی انہوں نے لگا دی، اور آج اس سے پوری کی پوری امت استفادہ فرما رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان تمام تر لوگوں کو جن لوگوں نے یہ محنتیں کی ہیں آج بھی ان کے انتقال کر جانے کے بعد بھی اجر ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ علم نافع ہے جو آدمی اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ اس کے مرنے کے بعد میں بھی اس علم نافع کا، اس فائدہ پہنچانے والے علم کا اسے ثواب ملتا رہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز، وہ کام، وہ نیک کام جو اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی اسپتال قائم کر دیا، کوئی اسکول بنا دیا، مفاد عام کے لیے کوئی اور کام کر دیا، اس کے مرنے کے بعد میں بھی اس کا نیک عمل اس کے لیے فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بیان ہوئی، وہ اولاد صالح جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے۔
آثارہم کے اندر میں یہ بھی شامل ہے آپ کی وہ اولاد صالح جو مرنے کے بعد میں آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ، بشرط یہ کہ وہ صالح ہو، بشرط یہ کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمیں یاد رکھے اور ہمارے حق میں دعائیں کرتی رہے۔ یاد رکھیں اپنے ان بزرگ والدین کو جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور ان کے حق میں قرآن کی سکھلائی ہوئی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھیں۔ ان کے حق میں زندگی بھر کے احسانات ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انہوں نے چھوڑی، ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، خود دکھ میں رہے لیکن ہم کو سکھ پہنچاتے رہے، لہٰذا پڑھا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ چھوٹی سی دعا رب ارحمہما کما ربیانی، دن میں کم از کم کسی نماز کے خاتمے کے بعد میں ایک مرتبہ ضرور اپنے والدین کو یاد کر کے یہ دعا پڑھیں، ثابت کر دیں کہ آپ اپنی والدین کی اولاد صالح ہے، اور وہ اولاد صالح جب ان کے لیے دعا کرتی ہے ان کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک دوسری چیز جس کا بیان مقصود ہے، تربیت کے نتیجے میں اولاد صالح بنتی ہے، اور خدا نخواستہ تربیت کی طرف سے آنکھیں موند لی گئی، ان کی دنیا بنانے کے لیے ہم نے ان کی آخرت سے ان کو محروم کر دیا، ہماری اولاد خدا نخواستہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اس بارے میں ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آثارہم کے اندر میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اولاد کی آپ نے تربیت کیسے کی، اور اس ضمن میں ہمیں ہوش مند بننے کی ضرورت ہے۔ ان کی دنیا بنانے کے چکر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے لیے رزق رسانی کا سامان نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اور آپ ذریعہ ہیں، کوشش کریں ضرور، ان کو اچھی تعلیم بھی دیں، ان کے برسر روزگار آنے کے لیے بھی کوششیں ہو، لیکن اس کا ذریعہ رزق کیا ہو؟ کوئی ایسا ذریعہ رزق جو ان کے لیے خیر کا اور حلال کا باعث ہو، وگرنہ ان کے لیے ہم نے دنیا پسند کر دی، اور دنیا کے حصول کے سلسلے میں ہم لوگوں نے غفلت برتی، اور پتہ یہ چلا کہ ہماری اولاد کوئی ایسے راستے پر ہو لی جو خود اس کے لیے بھی باعث عذاب اور ہمارے لیے بھی باعث عذاب، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سمیٹا۔ اولاد کے سلسلے میں آثارہم کے تعلق سے یہ بات بھی کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے، اور خدا نخواستہ وہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بھی بن سکتی۔ لہٰذا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی آثارہم سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، خصوصیت کے ساتھ میں جب اس حصے پر آیا۔ ہوش مند ہو جائیں ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی جواب دہ ہوں، آپ بھی جواب دہ ہیں، ہماری اولاد بھی جواب دہ ہیں، لہٰذا وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ میں اس بات کے لیے تیار ہو جائیں۔ کتنے گوشے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلتے چلے جاتے ہیں، کتنے اعمال ہیں جن کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں موقع نصیب ہوتا ہے، زندگی کی وہ راہیں ہیں ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں جن پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی، قابیل کی قربانی نامنظور ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے حسد میں آ کر، جلن میں آ کر، چونکہ میری قربانی نہ قبول ہو گئی ہے لہٰذا حابیل تیری قربانی قبول ہوئی، اس بات کے حسد اور جلن میں میں تیرا قتل کرتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اپنے مطالعے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے چونکہ اس دنیا کے اندر میں قتل ناحق کی بنیاد ڈالی، اس قتل ناحق کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ناحق ہوئے اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل کے اعمال نامے کے اندر میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے برے کام کی نیو ڈالی، آپ نے برے کام کی بنیاد ڈالی، اس برے کام پر رہتی دنیا تک جتنے لوگ عامل ہوں گے ان سب کے عمل بد کا ایک حصہ، ایک برائی آپ کے نام عمل کے اندر میں لکھی جائے گی۔ لہٰذا اس ضمن میں ہوش مندی برتیں
کام اور کام کے اثرات، نہ صرف اعمال درج ہو رہے ہیں بلکہ اعمال کے جو اثرات ہم اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی ثبت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اولاد کے سلسلے میں یہ ایک چند باتیں، اور اس آیت کے سلسلے میں حضرات اور خواتین سے درخواست ہے کہ جمعرات کو ہونے والے تفسیر کے پروگرام میں 9:30 بجے سے شریک ہوا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اپنی کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔